بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنو بھی کہتے ہیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: ادریس بن یارو یا پیرو بن مہلائل بن قینان بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ آپ کا قصہ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء اور پارہ نمبر 16 سورہ مریم رکوع نمبر 4 میں ارشاد ہے: جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابعداروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کی نہروں سے سرسبز و شاداب تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا۔ لوگوں کا جی نہ چاہتا تھا اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے، اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ تم ہمت کرو، خدا کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات سے راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام مع ان مسلمانوں کے مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رودنیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بابلیو، یہ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے، کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی خدا کے احکام جاری کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقے سے طلباء جمع کیے اور ان کو سیاست اور اس کے قواعد و اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل ماہر بن کر اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے، انہوں نے شہر اور بسیہ آباد کی مدنی اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، اور ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی، جس میں علم و حکمت جیسے علوم بھی شامل ہے، اور مختلف گروہ اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ تمام ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں ایک حاکم مقرر کیا، جو اسی حصے کی سیاست ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی۔ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالحہ ڈال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا، ایام بیس کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا یہ لب لباب تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم میں دینی و دنیائی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، ستائش و فضائل میں کامل ہوں گے، مستجاب الدعوات ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ یہ تھا: رنگ مبارک گندم گو تھا، قد و قامت پورا اور سر پر بال کم تھے، خوبصورت چوڑے مونڈے اور مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ، نظر نیچی، انتہائی فکر و ہوش کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرتے اور شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہے، اور فرمایا خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ اور نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، نہ جھوٹوں کو قسموں کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ پھر تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے، اور ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، ہر وقت حمد الہی سے زبان کو تر رکھو اور دوسروں کے عیش و خوشی پر حسد نہ کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بندگان خدا کو پہلے سے طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا اور فرمایا ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ رہی ہے۔ آپ کی عمر مبارک 42 سال تھی۔
حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر 30 صحیفے اترے تھے اور بہت علوم اور سنتیں ان کے ہاتھوں ایجاد ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ہیں اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے عموماً جانوروں کی کال لباس میں استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ نے شروع کی تھی اور آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، آج ہمارا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مکمل ہوا۔